أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 84. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے. پھر تم نے اسے مان لیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو. And recall when we took your covenant, saying, do not shed each other's blood and evict one another from your homes. Then you acknowledged and you were witnessing. پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلی قوم سے جو وعدے لیے تھے ان کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے. ان سے کہا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. اب یہاں پہ دو باتیں اور ہیں اور اس کو الگ سے اس لیے کہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی باتیں ہیں، وعدے ہی تھے جو ان سے لیے گئے تھے، لیکن الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، مرڈر نہیں کرو گے. چونکہ کسی کا خون بہانا، کسی کو مار دینا کسی بے گناہ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی جان کو، کسی شخص کو بغیر کسی قصور کے، یعنی اس نے کسی کو مارا نہیں ہے یا زمین میں کوئی فساد اور بگاڑ اور کرپشن نہیں کیا ہے اور بغیر قصور کے اسے مار دیا، اس نے گویا کہ پورے انسانوں کو مار ڈالا. ایک آدمی کو مارنے کا اتنا بڑا گناہ، ایک عام آدمی کو. اور ایک ایمان والے کے بارے میں کہا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے مار دے، قتل کر دے، تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا. اور اس کے بعد وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی پینفل پنشمنٹ، بہت دردناک سزا تیار کر رکھی۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنی سزائیں ہیں ایک قتل پہ۔ ایک تو یہ کہ جہنم کی سزا، وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اللہ کا غصہ، اس کی لعنت اور دردناک عذاب۔ اور آخری چیز یہ تھی کہ تم اپنے میں سے کسی کو اپنے شہر سے، اپنے گھر سے نہیں نکالو۔ پہلے ہوتا تھا نا، اگر کسی نے دو گروپوں میں لڑائی ہوئی تو جو گروپ جیت گیا وہ ان لوگوں کو، دوسری پارٹی کو ان کے گھروں سے نکال کر کے ان کے بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان کو شہر سے باہر کر دیتے تھے کہ جاؤ تم جہاں جانا ہو وہاں جاؤ۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے یہ ساری باتیں مان لی اور تم اس کے گواہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں تم سے کی تھی، تم سے وعدے دیے تھے۔ اب یہی وعدے ہم سب سے ہیں، مسلمانوں سے بھی ہیں۔ لیکن آج دیکھیے کہ سب سے زیادہ قتل غارت اگر ہوتا ہے کہیں تو مسلم ملکوں، سیریا کو دیکھ لیجئے، یمن کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے، اور خود یہاں دیکھ لیجئے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے یا کسی ہندو نے کسی مسلمان پر گولی نہیں چلائی، لیکن مسلمانوں نے کئی بار آپس میں ایک دوسرے پر گولیاں چلائی، ایک دوسرے کو۔ تو یہ سب کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ بھول گئے، منمانی کرنے لگے۔ تو اس کی سزا کیا ہے انشاءاللہ اگلی آیت میں کل آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وعدوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔